إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف و مفید کتاب بلوغ المرام کا مطالعہ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے سے مدت سے ہم کر رہے ہیں، اور اس کا آخری حصہ کتاب الجامع جو واقعی کتاب الجامع ہے، اس میں بہت ہی جامع احادیث ہیں جو آداب، اخلاق اور اسی طرح سے ذکر و دعا سے متعلق ہیں۔ ان احادیث کا ہم تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں کہ سلف نے ان احادیث کے کیا معانی بیان کیے ہیں، اہل علم نے ان احادیث کو کس طرح سے اپنی شروحات میں سمجھایا ہے، تاکہ ہمارا کردار، ہمارا مزاج، ہماری شخصیت میں بننے میں ان احادیث کے ذریعے سے ہم استفادہ کر سکیں، ان احادیث سے ہم استفادہ کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکیں۔ عقائد اور فقہی مسائل کو جاننا بلا شبہ ضروری ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ انسان کے پاس کردار نہ ہو، اس کا قلب اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو، اس کے اخلاق درست نہ ہو، تو یقیناً اس کا اثر اس کی عملی زندگی پر اور آخرت پر پڑتا ہے۔ یہود کے پاس علم تھا، معلومات کی وسعت تھی، بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے، لیکن ان کی شخصیت، ان کا مزاج دینی نہیں تھا۔ تو انسان کی معلومات چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، اگر اس کا مزاج دینی نہ ہو تو ایسا انسان اس معلومات سے واقعی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، بلکہ وہ معلومات اس کے اوپر حجت بن جاتی ہے۔ لہٰذا فقہی مسائل کو ذکر کرنے کے بعد آخری حصے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو ایک بندے کو اپنے اخلاق کی درستگی اور آخرت کی فکر اور اللہ کی یاد، اپنے قلب کو اللہ سے متعلق کرنے کے تعلق سے ہیں۔ بلا شبہ علم بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس علم میں اللہ کی یاد ہو۔ اگر علم اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی خشیت سے عاری ہو جائے تو علم انسان کو نفع دینے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایک طالب علم جہاں علمی مسائل سیکھے، چاہے وہ عقیدے کے ہو یا فقہ کے ہوں، وہیں وہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے رقائق اور ترغیب و ترہیب یا اسی طرح سے ایسی احادیث یا آیات، ایسا حصہ قرآن و سنت کا جس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اس کا مطالعہ بھی کریں۔ تو یہ جو حصہ ہمارا ہے آخر کا کتاب الجامع کا، یہ اسی سے متعلق ہے۔ آخر میں ہماری تقریباً 12-13 حدیثیں رہ گئی ہیں، اور آج جو ہم حدیث شروع کر رہے ہیں وہ حدیث نمبر 18 ہے، باب الذکر والدعا سے۔ اور شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو مختصر شرح لکھی تھی بلوغ المرام کی، جو اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، میرے پاس عربی کا نسخہ ہے، تو اس میں جو حدیث ہماری آج اس کا نمبر ہے 1557۔ کل حدیثیں اس کتاب میں ہیں 1569، 1569، اور ہم جو حدیث آج پڑھ رہے ہیں وہ 1557 ہے۔ تو تقریباً 13 حدیثیں ہماری باقی ہیں جن کا مطالعہ ہم کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے کتاب کا یہ جو حصہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ واقعی ہم اس کو مکمل کر پائیں، اور جو باتیں اس میں احادیث میں ہیں ان سے واقعی
فہم اور عمل اور کردار کے اعتبار سے ہم کو اللہ تعالیٰ ویسا بننے کی توفیق دے۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے بہت ہی مفید حدیث ہے۔ ویسے تو ساری حدیثیں مفید ہیں، لیکن اس کا تعلق خاص طور سے انسان کی مغفرت سے بھی ہے اور اس کی کردار سازی سے بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اخرجہ البخاری۔ یہ جو حدیث ہے یہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، سارے استغفار میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے والے اذکار یا دعاؤں میں جو سب سے اونچا سید اور سب سے بڑا ذکر ہے وہ یہ کہ بندہ یوں کہے ان یقول العبد اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور جو عہد میں نے تجھ سے کیا ہے اور جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اس پر میں اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اور اے اللہ میں نے جو کچھ بھی برے کام کیے ہیں، میرے جو بھی اعمال ہیں، ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، مجھے پورا اعتراف ہے ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر ڈالی ہیں، مجھے عطا کی ہیں، تیری نعمتوں کا مجھ پر مجھے اعتراف ہے۔ وابوء لک بذنبی، اور اسی کے ساتھ میں اپنے گناہوں کو بھی قبول کرتا ہوں کہ واقعی میں نے گناہ کیے ہیں۔ فاغفر لی، پس اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا اور کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کی مغفرت کرے۔ امام البخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، لیکن بخاری کے الفاظ میں کچھ تفصیل ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث کو حذف کر کے مختصر بیان کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت بھی ہم جانیں کہ پڑھنے کی فضیلت ہے کیا۔ یہ تو فضیلت ہم نے دیکھی کہ سارے استغفار میں جیسے قوم کا کوئی سردار ہوتا ہے اس کا مقام دوسروں سے اونچا ہوتا ہے، اسی طرح سے استغفار کے جتنے بھی صیغے ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ان میں یہ جو استغفار ہے اس کا مقام بھی سردار کی طرح ہے، یعنی سب سے اونچا استغفار ہے۔ لیکن کیا یہ یوں ہی ہے؟ اس کے معانی میں اگر غور کریں گے تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں جو واقعی اس کو بڑا استغفار یا عظمت اس کی ثابت کرتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ایک فضیلت بھی اس کی ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ شداد ابن اوس کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے کہ تو یوں کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلق وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا بتانے کے بعد، یہ استغفار سکھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قالها من النہار موقنا بها، جو دن میں یہ استغفار یقین کے ساتھ پڑھے، فمات من یومہ قبل ان یمسی، اور اسی دن مر جائے شام ہونے سے پہلے، فہو من اہل الجنہ، تو وہ آدمی جنتیوں میں سے ہے۔ اگر صبح پڑھ لے، دن میں کسی بھی حصے میں پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو ایسا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو من اہل الجنہ، وہ جنتی آدمی ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ ومن قالها من اللیل وهو موقن بها، اور جو رات میں اس دعا کو، اس استغفار کو پڑھیں یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ،
فمات قبل ان یصبح، اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے، فہو من اہل الجنہ، تو ایسا آدمی جنتیوں میں سے ہے۔ تو دن میں پڑھ کے رات سے پہلے مرے تو بھی جنتی، رات میں پڑھ کر صبح سے پہلے مر جائے تب بھی جنتی۔ معلوم ہوا کہ یہ دن میں اور رات میں دونوں مقامات پر دونوں اوقات میں پڑھنے کی دعا ہے۔ امام البخاری نے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6306 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں کچھ باتیں کہی ہیں، جسے امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں روایت کیا ہے، یعنی اس کو ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے۔ ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اور یہ واقعی انہوں نے جس انداز سے اس کو بتایا بہت پیارا انداز ہے، کم الفاظ میں اس کی شرح کر دی ہے۔ اس کے اجمالی فوائد کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جمع صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث من بدیع المعانی و حسن الالفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گہرے معانی اور بہت ہی عمدہ، جمیل اور حسین یعنی پیارے الفاظ میں اس کو دعا کو سمیٹ لیا ہے۔ معانی کی گہرائی اس میں ہے اور الفاظ میں بھی حسن اس کے ہے۔ ما یحق له ان یسمى سید الاستغفار، اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی یہ سید الاستغفار کہلانے کا مستحق ہے، حقدار ہے، یہ دعا اس کی حقدار ہے۔ ففیہ الاقرار للہ وحدہ بالالہیۃ والعبودیۃ والاعتراف بانہ الخالق، اس میں اللہ رب العالمین کے اکیلے واحد معبود ہونے کا اقرار ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے آگے اپنی بندگی کے اعتراف کا اظہار اس میں ہے، اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ اللہ ہی خالق ہے۔ تو اللہ خالق ہے اور اللہ معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے، اس کا اقرار اس میں ہے۔ والاقرار بالعہد الذی اخذہ علیہ، پھر اس میں اس بات کا بھی اقرار ہے جو اللہ نے بندے سے عہد لیا ہے اپنی عبادت کا اور طاعت کا۔ والرجاء بما وعدہ بہ، اور اس میں امید بھی ہے اس وعدے پر جو اس عہد کے پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے ہے۔ والاستعاذۃ من شر ما جنى العبد علی نفسہ، اس میں پناہ مانگی جا رہی ہے بندہ جو اپنے ہی خلاف گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، اپنے خلاف کارروائی کرتا ہے، گناہوں کے ذریعے سے اللہ کی سزا کا مستحق بنتا ہے، تو اس میں اللہ کی پناہ ہے اس سزا سے اور اس برے انجام سے۔ وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه، اور اس دعا میں نعمتوں کی نسبت اس کے عطا کرنے والے، پیدا کرنے والے کی طرف، اللہ کی طرف ہے، اور گناہوں کی نسبت اپنی طرف ہے کہ اللہ نعمتیں تو نے نچھاور کی، لیکن ان کے بدلے میں نے گناہ ہی کی ہے، میں نے تیری ناشکری کی، نافرمانی کی۔ تو اللہ کے انعام کا اور اپنی تقصیر کا اعتراف ہے۔ ورغبته في المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اس میں اس بات کی رغبت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا ہے، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مغفرت کر بھی نہیں سکتا ہے، ہم کسی اور سے کیسے استغفار کریں، کیونکہ گناہوں کی مغفرت اللہ کے سوا کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ وفی کل ذلک الاشارۃ الی الجمع بین الشریعۃ والحقیقہ، اس پوری گفتگو میں، پوری دعا میں اس طرف اشارہ ہے کہ شریعت اور حقیقت دونوں کو جمع کرنا چاہیے، شریعت اور حقیقت دونوں کو جمع کرنا چاہیے، صوفیوں والی حقیقت نہیں، اس کے آگے تفصیل خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فإن التکالیف الشریعۃ لا تحصل الا اذا كان في ذلك عون من اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ جتنی بھی شرعی تکالیف ہیں، اللہ نے جو بھی احکام ہم کو دیے ہیں، ان پر عمل آدمی اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد نہ ہو۔ شرعی احکام اپنی جگہ ہیں، لیکن بندہ اپنے قلب میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے، کمال میرا نہیں ہے، کمال اللہ کا ہے، توفیق اللہ کی ہے، کوتاہی میری طرف سے ہے، لیکن احسان اور معافی اور درگزر کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی مجھ سے ہو پڑتا ہے، بن پڑتا ہے، جو کچھ میں بھلائی کرتا بھی ہوں، وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے پورے دین کی کہ بندہ اپنی نفی کرے، اللہ کا اقرار کرے کہ سارا کمال
ساری خوبیاں اللہ کے لیے لائق ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے۔ یہ پورے دین میں انسان کو بہتر بنانے والی چیز ہے، ورنہ آدمی تہجد پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے تو بندگی اس سے نکل گئی۔ بندگی کی جڑ اور اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، لیکن اس کی توفیق اللہ سے مانے اور اللہ کا شکر مانے اور اس کا انتساب اللہ کی طرف کرے، اور اپنی ذات کی طرف جب نگاہ کرے تو اس کو کوتاہی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا ہو۔ یہ تواضع پیدا کرتی ہے، اور تواضع بندگی کی اصل ہے۔ تواضع بندگی کی اصل ہے، اور بندگی ہی مقصود ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے انسان کی تخلیق کی۔ کیوں بنایا اللہ نے انسان کو؟ تاکہ بندہ اللہ کی بڑائی کو جانے اور اپنی کوتاہی کو جانے، اپنی کمی کمزوری کو جانے، اور وہ عبودیت یا الوہیت اور ربوبیت کا انتساب اللہ ہی کی طرف کرے۔ اللہ ہی رب ہے اور اللہ ہی معبود ہے، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، اور حقدار بھی عبادات کا صرف اللہ ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھ سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور جو بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حقیقت ہے۔ کہتے فَإِنَّ تَكَالِيفَ الشَّرِيعَةِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ عَوْنٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا الْقَدَرُ الَّذِي يُكَنَّ عَنْهُ بِالْحَقِيقَةِ۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ حصہ ہے دین کا جسے یعنی کنایا ہے، حقیقت جس کو کہا جاتا ہے، جس کو حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بندہ اس طرح سے اس کے دل کی کیفیت ہو۔ فَلَوِ اتَّفَقَ أَنَّ الْعَبْدَ خَالَفَ حَتَّى يَجْرِيَ عَلَيْهِ مَا قُدِّرَ عَلَيْهِ وَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ بِبَيَانِ الْمُخَالَفَةِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَحَدُ أَمْرَيْنِ۔ کہتے ہیں سب کے بعد بھی اگر مان لو بندے سے مخالفت ہوئی جائے اللہ کے حکموں کی، اور اس پر وہ لازم ہو جائے، مقدر ہو جائے، جو کچھ اس نے غلطیاں کی اس کی سزا، اور اس پر حجت بھی قائم ہو جائے مخالفت کی، اللہ ثابت کر دے تو نے گناہ کیا اور اس کی سزا کا موقع آ بھی گیا، وہ حقدار بن بھی گیا، اب دو میں سے ایک چیزیں ہونے والی ہیں۔ لم يبق الا احد امرين اما العقوبة بمقتضى العدل او العفو بمقتضى الفضل۔ کہتے ہیں کہ اب اگر بندہ کوتاہی کریں، اللہ تعالیٰ اس پر ثابت بھی کر دے جرم کو، اور سزا پر اللہ قادر ہے، مقدر ہو جائے اس کے لیے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے، تو یہ عدل کا تقاضا ہے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کی سزا دی جائے، نیکی کا انعام دیا جائے، تو گناہ کی سزا عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف عدل کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فضل والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اللہ کے ہاں جہاں عدل ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر فضل بھی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ او العفو بمقتضى الفضل، اور اللہ کے فضل و کرم کا مقتضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اللہ دونوں پر قادر ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے گناہ ہو گئے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مالک یوم الدین ہے، وہیں وہ الرحمن الرحیم بھی ہے، اور اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا بندہ اپنے گناہوں کے باوجود اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ سے اس کے باوجود امید رکھتا ہے معافی کی، کہ اللہ میں نے گناہ تو کیے ہیں، حقدار تو سزا کا ہوں، لیکن اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو رب ہے، تو معاف کرنے پر قادر ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتا ہے۔ یہ جو کیفیات ہیں، اللہ کی ربوبیت کو ماننا، اس کی الوہیت کو ماننا، اس کی نعمتوں کو ماننا، اپنی تقصیر کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سزا کے سلسلے میں پناہ مانگنا، اللہ کی سزا سے پناہ مانگنا، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر اس کو توحید اور یعنی ہر اعتبار سے بندے کی عبودیت کے اعتبار سے کامل دعا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ تو یہ بہت پیاری دعا، اس کو یاد کرنا چاہیے اور صبح شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر مغفرت کا جو ذکر آیا ہے، سید الاستغفار، تو استغفار کسے کہتے ہیں یا مغفرت کیا ہے؟
کہتے ہیں المغفرۃ ہی طلب العفو والتسامح عن الذنب، کہتے ہیں مغفرت یہ ہے، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور سزا کے معاملے میں درگزر، کہ اللہ سزا نہ دے، چھوڑ دے، یہ طلب کرنا ہے۔ وستر الذنب ایضاً، اسی کے ساتھ ساتھ مغفرت میں ستر الذنب بھی ہوتا ہے، یعنی گناہ کو ڈھانپنا۔ تو دو باتیں ہوئیں، کہتے ہیں کہ اخذنا هذین المعنیین وہم العفو والستر من الاشتقاق۔ غفرہ کا لفظ جو بنتا ہے، مغفرہ کا جو لفظ بنتا ہے، اس کا اشتقاق کیسے بنتا ہے؟ یہ مغفر سے بنا ہوا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ لأن المغفرہ مشتقۃ من المغفر، مغفرت یہ لفظ مغفر سے بنا ہوا ہے، جو ہیلمٹ پہنی جاتی جنگ میں اس کو مغفر کہتے ہیں۔ کہتے والمغفر هو ما يوضع على الرأس من حدید او نحوه، کہتے ہیں کہ مغفر اس یعنی سر میں پہننے کی چیز کو کہتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی، چاہے وہ لوہے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو۔ کہتے ہیں کہ لاتقاء السہام، تاکہ ایک انسان لڑنے والا سپاہی آنے والے جو تیر لگ رہے ہیں ان سے اپنے سر کو بچا سکے، بلکہ تلوار کے بھی حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کہتے ہیں کہ ففیہ ستر وفیہ وقار، کہتے اسی لیے مغفر میں ستر بھی ہے، سر کو ڈھانپتی بھی ہے، اور مغفر جو ہیلمٹ ہوتی ہے وہ سر کو بچاتی بھی ہے، سامنے سے آنے والے جو بھی حملے ہیں ان کے غرر سے بچاتی ہے۔ تو گناہوں کو ڈھانپنا اور گناہوں کے غرر سے بچانا، تو یہ دونوں معنی مغفر میں پائے جاتے ہیں اور مغفرت میں یہ شامل ہیں۔ تو کہتے ہیں اس اعتبار سے مغفرت جب بندہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے اللہ سے دعا کرتا ہے، دونوں چیزوں کے لیے، اے اللہ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے میرے گناہوں کا اظہار کر کے مجھے ذلیل نہ فرما، اور اسی طرح سے دنیا میں بھی میرے گناہوں کو، کوتاہیوں کو چھپائے رکھ، ان پر پردہ ڈال دے۔ دو، اے اللہ ان کا جو نقصان ہے، اے اللہ ان کے نقصان سے بھی مجھے محفوظ کر دے۔ تو مغفرت میں یہ دونوں معنی آتے ہیں، ستر اور حفاظت، وقایہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ دونوں معنی مغفرت میں آتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے مخلوق سے، اور میرے گناہوں کے برے انجام سے مجھے محفوظ رکھ۔ یہ دو چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو دونوں معنی مغفر میں اور مغفرت میں آتے ہیں۔ اس دعا میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے، توحید کی دونوں قسمیں اس میں ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس کلمے کو دیکھیے دعا شروع ہی ہو رہی کیسے ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ حقیقی معبود نہیں۔ تو اس میں ربوبیت کی بات بھی ہے اور الوہیت کی بات بھی ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں بھی شروعات کیسے ہے، الحمدللہ رب العالمین، آگے جا کے کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ربوبیت اور پھر اس کا مقتضا الوہیت۔ جب اللہ رب ہے تو وہی معبود ہونے کا مستحق ہے، اس لیے دعا شروع ہو رہی ہے ربوبیت سے، کہ بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، مجھ کو سب کچھ عطا کرنے والا، رزق دینے والا اللہ ہے، تو وہی میرا معبود ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ھذا فیہ اثبات الربوبیہ و اثبات الالوہیہ، اس میں ربوبیت اور الوہیت دونوں کا اقرار ہے، اثبات ہے۔ خلقتنی ھذہ نوع او فعل مقتضى الربوبیہ، جب اللہ رب ہے تو میرا خالق بھی اللہ ہے، تو ربوبیت کی اقرار ایک عمومی بات کہنے کے بعد ایک خصوصی بات، باقی ساری چیزیں تو بعد میں آئیں گی، میں ہوتا ہی نہیں تو مجھ کو نعمتیں کہاں سے ملتی، مجھ کو رزق کہاں سے ملتا، مجھ کو صلاحیتیں کہاں سے ملتی، میں دین پہ کیسے عمل کرتا، میرا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا وجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے، میرا پیدا کرنے والا، میری تخلیق کرنے والا اللہ ہے، میں ہوتا ہی نہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہیں کرتا۔ تو اپنے وجود کو اللہ سے جوڑنا ہے، کہ ربوبیت کا تقاضا ہے، پہلی چیز وہ رب ہے، وہ خالق ہے، انعام، احسان، ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں آئیں گی، مخلوق ہی نہ ہو تو کہاں سے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ پہلی چیز ہے، اس کے بعد وہ سارے احسانات، انعامات اور سارے معاملات، تصرفات ان کی زندگی میں اللہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا خلقتنی،
یعنی میں اپنے وجود کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہوں. هذه نوع أو فعل مقتضى الربوبية لأن معنى الربوبية أنه خالق مالك مدبر. ربوبیت میں کیا آتا ہے؟ معنی ربوبیت کے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہماری زندگی کے معاملات میں تدبیر کرنے والا، وہ مدبر ہے. فیقول العبد انت ربی ثم یقول خلقتنی. تو بندہ شروع میں کہتا ہے تو میرا رب ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے ثم یقول وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. عبدک کونا و شرعا، میں تیرا بندہ ہوں دونوں اعتبار سے. اس اعتبار سے بھی کہ میری زندگی میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، میں تو غلام ہوں، تو مالک ہے جو چاہے کرے. کونن. شرعن، میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری فرما برداری کرتا ہوں، جو حکم تو دیتا ہے وہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کونن و شرعن لأن هذا القول من مؤمن، اس لیے کہ یہ جو قول ہے یہ ایک مومن سے آ رہا ہے. تو مومن صرف یہ نہیں مانتا کہ جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ جو اللہ کہے وہ کرنا چاہیے. شریعت اللہ کی چلتی ہے، اور کائنات میں فیصلے بھی اللہ کے چلتے ہیں. تو دینی فیصلے ہوں یا کائنات کے فیصلے ہوں، دونوں کے اعتبار سے وہ کہہ رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، چاہتا ہے صحت دیتا ہے، چاہتا ہے خوشی کے حالات ڈالتا ہے، چاہتا ہے غم کے حالات ڈالتا ہے، بیماری صحت جو چاہے تو کرتا ہے. تو میں تو غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میری زندگی میں تیرے فیصلے چلتے ہیں. اور جو دین تو نے دیا ہے اس میں تیری عبادت ہے، تیری اطاعت ہے، تیرے حکموں کو پورا کرنا ہے. میں تو غلام ہوں، میں اس دین پر چلتا ہوں جو تو نے مجھ کو دیا ہے. فَأَنَا عَبْدُكَ كَوْنًا تَفْعَلُ بِمَا شِئْتَ، تو میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے ساتھ جو چاہے کرے، تجھ کو اختیار ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ شَرْعًا أَقُومُ بِأَمْرِكَ وَأَدَعُ نَهْيَكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں شرعی اعتبار سے بھی کہ میں تیرے حکم پہ قائم رہتا ہوں، اور جس چیز سے تو منع کر دے میں رک جاتا ہوں. میں تیرے حکم کے تابع ہوں، اور میری زندگی میں تیرے فیصلے چلتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں یہاں پر بندہ مان رہا ہے اس میں، جب وہ کہتا ہے کہ میں وَأَنَا عَبْدُكَ. آگے کیا ہے؟ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور اے اللہ میں اس عہد پر اور اس وعدے پر ہوں اپنی استطاعت کے مطابق جو تجھ سے کیا ہے. عہد تجھ سے کیا ہے، وعدہ تو نے کیا ہے. عہد میری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے، وعدہ ہے. تو کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ فَفِي هَذَا إِيمَانٌ وَعَمَلٌ صَالِحٌ. اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ میں عہد پر ہوں تیرے ساتھ جو میں نے کیا ہے، اور میں اس وعدے پر ہوں جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اور عہد میرا جو بھی ہوگا اپنی استطاعت کے مطابق ہوگا. میرے بس میں جتنا ہوگا میں پورا کروں گا جو وعدہ کیا، اور اللہ تو نے بھی جو وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا. کہتے ہیں ففی ہذا ایمان و عمل صالح، اس میں ایمان اور عمل صالح دونوں آ جاتا ہے. العہد یتضمن العمل الصالح، جو میں نے عہد کیا ہے تجھ سے، ظاہر بات ہے کہ مجھ کو عمل کرنا پڑے گا. جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کروں گا، میں نے عہد کیا ہے، یہ عمل ہے. والوعد یتضمن الایمان، اور وعدہ کا جو لفظ ہے یہ ایمان کو متضمن ہے. یعنی اس میں کیا ہے؟ ایمان ہے کہ ظاہر بات ہے تو نے جو وعدہ کیا اس پر میرا یقین ہے، ایمان، اور میں نے جو وعدہ عہد تجھ سے کیا ہے اس کو میں پورا کروں گا، عمل. تو اس میں ایمان اور عمل دونوں کو جمع کیا گیا ہے. اسی طرح سے الفاظ ہیں مستطاعت، جتنا مجھ سے ہو سکے گا. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وقد یقول قائل هل هذا تعطی ترخیصا او تعطی التشدید. اے اللہ میں اپنی استطاعت کے بقدر تجھ سے کیے ہوئے عہد پر قائم ہوں. کہتے اس میں سختی ہے کہ رخصت ہے؟ یہ جو بات بولی جا رہی ہے یہ آسانی کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے بولی جا رہی ہے، یا اس میں سختی بھی ہے؟ اس میں دونوں پہلو ہیں. کہتے فمل جواب یحتمل هذا وهذا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہتے انما هي تدل على ان الانسان لا بد ان يقوم بالعهد بقدر الاستطاعة. کہتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس کو ضرور پورا کرے. جتنا اس کی کیپیسٹی میں تھا دین پر چلنا، اگر نہیں چلتا ہے تو مجرم ہو جائے گا. تو اس میں ڈر بھی ہے
کہ مجھے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے مجھ کو اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں وہ انما وراء الاستطاعت لیس مکلفا بہ، لیکن اس میں ترخیص کا پہلو بھی ہے، آسانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ مطالبہ نہیں کرتا ہے، نہ میں وہ کروں گا جو میری طاقت سے باہر ہے۔ یعنی اس میں آسانی کی بات بھی ہے، سختی کی بات بھی ہے۔ آسانی کی بات کیا ہے کہ جتنا میرے بس میں نہیں اللہ مجھ کو اس پہ پکڑے گا بھی نہیں، سزا بھی نہیں دے گا، تو اس میں آسانی کا پہلو ہے، لیکن اس میں سختی بھی ہے، ڈر کی بات بھی ہے کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اگر میں نے نہیں کیا تو اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا۔ تو یہ دونوں باتیں اس میں نکلتی ہیں، سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے استطاعت کے جملے میں۔ پھر کیا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی، مجھے اعتراف ہے جو کچھ نعمتیں تو نے مجھ پر انڈیلی ہیں میں سب مانتا ہوں کہ تیرا ہی احسان ہے، تیرا ہی کرم ہے، میں اس کو مانتا ہوں کہ جو بھی مجھے ملا ہے تیرے دینے سے ملا ہے۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور میں اپنے گناہوں کو جھٹلاتا نہیں ہوں، ہاں میں نے جو کچھ کیا وہ میرا قصور ہے، میں اپنے آپ کو قصوروار مانتا ہوں۔ اس میں اللہ کے منعم ہونے کا اقرار ہے اور اپنے کوتاہی کرنے والے مذنب ہونے کا اعتراف ہے۔ اللہ انعامات کرنے والا، میں کوتاہی کرنے والا، یہ دونوں جب جمع ہوتا ہے تو اس میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قال الطیبی، علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعترف اولا بانه انعم علیہ ولم یقیدہ لانه یشمل انواع الانعام، کہتے ہیں سب سے پہلے بندے نے کیا کیا اس میں دعا میں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، کون سی نعمت؟ اللہ نے دین دیا، اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب دی، نبی بھیجے ہمارے لیے، بارش برسائی، اناج اگایا، ہم کو بہترین جسم دیا، گھر دیا، اور نہ جانے کتنی نعمت ہے۔ کوئی ایک نعمت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا، جس میں ساری نعمتوں کا اعتراف ہے، کسی ایک نعمت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی مجھے پورا اعتراف ہے ان کا، میں مانتا ہوں کہ تو نے دیا مجھ کو، ناشکری نہیں ہے، انکار نہیں کسی نعمت کا، تیری سوا کسی اور کی طرف انتساب نہیں ہے، بابا نے دیا، یا اپنی طرف نہیں ہے، میرا کمال ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میری طرف سے نہیں، اللہ نے عطا کیا۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں مانتا ہوں، مجھے اعتراف ہے، وہ ساری نعمتیں، ان ساری نعمتوں کا اعتراف ہے جو تو نے مجھ پر نچھاور کی۔ کہتے ہیں سارے انعامات اس میں آ جاتے ہیں، دینی و دنیاوی۔ ثم اعترف بالتقصیر وانہ لم یقم باداء شکریہ، اللہ کی نعمتیں ماننے کے بعد بندہ اپنی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تیری طرف دیکھتا ہوں تو سارے احسانات اور انعامات ہی دکھائی دیتے ہیں، کہیں کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی ہے، سب کچھ جو مانگا ملا، جو ضرورت تھی دنیا میں سب کچھ ہے۔ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو نے جو مجھ سے مطالبہ کیا مجھے دکھائی دیتا کہ میں نے وہ پورا نہیں کیا، جو کچھ تو نے مجھ سے چاہا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو تقصیر ہی تقصیر دکھائی دیتی ہے، تو اب میرے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں بچتا ہے کہ میں مان لوں ہاں اللہ میں کوتاہی کرنے والا ہوں۔ اس میں سارے اپنے کمالات، گھمنڈ، تکبر، اپنی بڑائی، اپنی دکھاوے کی چاہتیں، اپنے تعلق سے بہت ساری برائیاں آدمی کے اندر ہوتی ہیں، سب کا انکار ہے، میں قصوروار ہوں۔ اللہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو احسان کرنے والا ہے اور میں کوتاہی کرنے والا ہوں۔ یہ جو دو چیزیں جمع ہونا یہ کمال عبودیت کا، بندے کے اندر یہ ایک وقت میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں یہ کمال ہے عبودیت کا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جس کو یہ کیفیت نصیب ہو وہ عبودیت کی اعلیٰ ترین کیفیت اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ کہا کہ ثم اعترف بالتقصیر وانہ لم یقم باداء شکریہ، پھر اپنی تقصیر کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ادا کرنے میں اس نے کوتاہی کی، اے اللہ جتنا میں کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اللہ ان نعمتوں کا حق تھا کہ میں تیری واقعی بندگی ویسی کرتا جیسی کرنا چاہیے تھی، نہیں کیا میں نے۔ اعوذ بک من، اب جیسے اپنی تقصیر کا اعتراف جب کیا تو ظاہر بات ہے جب انسان اپنی کوتاہی پر دھیان دیتا ہے تو اس کے برے انجام کا بھی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، تو بندہ یہاں پر
اپنی کوتاہی کا اقرار کر رہا ہے، فوراً اس کے ذہن میں آ رہا ہے اب اس کا انجام بھی تو برا ہے۔ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ گار کو، کوتاہی کرنے والے کو سزا ملے، دنیا میں بھی اسی ہوتا ہے۔ کلاس روم میں آپ دیکھیے، بچہ اگر غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، گھر میں سزا ملتی ہے۔ سماج میں آپ دیکھیے، آدمی گناہ کرتا ہے، جرم ارتکاب کرتا ہے، سزا ملتی ہے اس کو۔ انسان کی فطرت میں ہے غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ فوراً مومن کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اب میں تو کوتاہی تو کیا، اور اللہ عدل والا ہے، اللہ سے چھپا نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، تو عدل کا تقاضا یہی کہ اللہ سزا دے گا۔ تو کہا اعوذ بک من شر ما صنعت، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ بچا ہوا نہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے مغفرت کی بھیک مانگوں، اللہ سے مانگو اللہ تو ہی بچا۔ سزا دینے والا اللہ ہے، کوتاہی اللہ کے باب میں ہوئی ہے، کس سے مانگیں کہ تو بچا؟ مومن جانتا ہے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو خود اللہ ہے۔ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو چاہے میں کوتاہی کرنے والا صحیح، چاہے میں گناہ گار صحیح، چاہے میں اس لائق صحیح کہ مجھے سزا دی جائے، لیکن اب بھی ایک چیز میرے پاس ہے، میں اللہ سے مغفرت معافی مانگ سکتا ہوں، اللہ سے میں اللہ کی سزا سے پناہ مانگ سکتا ہوں۔ یہ جو کیفیت بندے کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ بچا سکتا ابھی بھی، میں کتنا ہی پاپی صحیح، میں کتنا گناہ گار صحیح، میں برے سے برا صحیح، لیکن میرا رب بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت اچھا ہے، وہ میرے جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے وہ اس کیفیت کے ساتھ، اللہ میں تو مان لیا میں گناہ گار ہوں، لیکن اللہ پھر بھی تو بچا مجھ کو۔ یہ جو محبت اللہ سے ہے، یہ جو اللہ سے یعنی آہوزاری ہے، یہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا دل سے کہ نہیں اللہ سے ابھی بھی مانگ سکتا ہوں میں، اب بھی میں تیرا، اس لیے شروع میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بندہ ہونے کے اعتبار سے تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو اور کون بچائے گا مجھ کو؟ اگر تو نہیں بچایا تو بچائے گا کون؟ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہیں اور نہیں بھاگتے ہیں، اللہ ہی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تیرے عذاب سے تجھی سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت بندے کی ہے یہ ایمان کا کمال ہے، اور یہ جو کیفیت ہے جس کو علماء نے حقیقت سے تعبیر کیا ہے، واقعی وہ کیفیت ہے جو بندے کو اللہ سے قریب لے جاتی ہے، اس کو بہتر بناتی ہے، چاہے وہ باہر سے ویسا کہ ویسے ہی ہو، لیکن اندر سے وہ ترقی کر جاتا ہے۔ اور اصل ترقی یہی ہے کہ بندے کی عبودیت میں ترقی ہو، اس کی کیفیات اعلیٰ ہو جائے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ بندہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو کچھ برے کرتوت میں نے کیے ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے جو برا کام کیا اس کے برے انجام سے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو بچا لے مجھ کو۔ یعنی اپنے اوپر اتنا اعتبار نہیں جتنا اللہ پہ ہے، کہ جو کچھ میری مصیبتیں ہیں یہ نہیں کہا اللہ تیرا ظلم ہے، نہیں، بلکہ جو کچھ مجھ پر بری حالت یا برا انجام یا سزا یا مصیبت آئے گی میری کرتوت کی وجہ سے ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میرا قصور ہے، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ تو بچا سکتا ہے، کیونکہ تو رحیم ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوتاہی کے باوجود اپنے غلام کو معاف کیا جائے۔ ایک رحیم مالک، ایک رحیم آقا اپنے غلام سے کوتاہی دیکھتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، تو غلام کو اس سے امید ہوتی ہے، ویسے ہی بندہ اللہ سے امید رکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دعائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت وشر ما لم اعمل، اے اللہ میں نے جو کچھ بھی عمل کیے ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو نہیں کیے ان کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو کیے، جو برائیاں مجھ سے ہوئی، اور جو نہیں کیے، کرنے کے کام کرنے تھے جو نہیں کیے۔ بہت سارے فرائض ہوتے ہیں جو آدمی سے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کا بھی تو گناہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے تو نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کوتاہ مانتے تھے،
کیونکہ اللہ کا جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کے پیمانے کو دیکھنے کے بعد اور اپنے عمل کو دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پھر بھی کمی رہ گئی، چاہے کتنے اچھے سے کرے، اللہ کی عبادت کا حق واقعی ادا نہیں ہو سکا۔ یہ اندر کا احساس ہوتا ہے۔ تو انبیاء میں احساس اور زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو کوتاہ مانتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ چیز بہت بڑا کمال ہوتا ہے جو کچھ انبیاء کرتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسا کرنا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو پایا۔ تو کہا اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت وشر ما لم اعمل۔ امام مسلم نے اسے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2716۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن فوائد الحدیث ان الانسان یعتصم باللہ من شر ما صنع۔ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی کوتاہی کی ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ وذالک علی وجہین، یہ دو طرح سے ہے، یہ پناہ مانگنا دو طرح سے ہے۔ الوجہ الاول ان یعفو اللہ عنہ وذالک بعد وقوعہ، گناہ ہو جانے کے بعد وہ اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ گناہوں کے برے انجام سے بچنا، اپنے غلط عمل کے انجام سے بچنا دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ گناہ ہو گیا تو اللہ سے اب کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں۔ والوجہ الثانی ان اللہ تعالی یوفقہ للتوبۃ من هذا الذی صنع لأن الانسان اذا تاب وقاہ اللہ شر ما صنع۔ کہتے ہیں کہ دوسرے اعتبار سے یہ کہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ جو گناہ میں نے کیے ان کے برے انجام سے بچا، یعنی اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے تاکہ میں اس گناہ سے توبہ کروں جو مجھ سے ہو گیا ہے۔ کبھی ایسا مجھ کو مت چھوڑنا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اور میں اس کی توبہ نہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی معافی براہ راست طلب کرنا یہ بھی آتا ہے، اور دو، اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنا کہ کبھی مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ ہمیشہ مجھ کو توبہ کی توفیق دینا تاکہ میں توبہ کے ذریعے سے اپنے گناہ کو معاف کرا لوں۔ تو اللہ سے اپنے برے اعمال کے شر سے پناہ مانگنے میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، داخل ہیں، کہ اللہ معاف کر دے اور توبہ کی توفیق دے۔ کہتے فہذا الدعاء یتضمن الامرین جمیعا، کہتے اس دعا میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ سے معافی کی درخواست اور اسی طرح سے توبہ کی توفیق۔ اور آخر میں کیا ہے؟ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پس اے اللہ میری مغفرت کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو میرے گناہوں کی مغفرت کرے، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کی مغفرت کرے۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ بندے کے دل کی حالت کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مغفرت کر نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہ کی مغفرت کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو واقعی گناہ کو معاف کرنا یہ اللہ کا اختصاص ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے حق میں کوئی کوتاہی کرتا ہے، ہم سے معافی مانگتا ہے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ ہمارے حق کے اعتبار سے ہے، لیکن وہ جرم اللہ کا حکم توڑنا تھا، وہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بندہ تو اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن واقعی وہ حق کس نے بنایا کہ کس کا حق کس پر کیا ہوگا، اور اس حق کو ضائع کرنے کو جرم کس نے بنایا، وہ آخر میں جواب دہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اگر اللہ نہ معاف کرے تو جرم معاف نہ ہو، تو اللہ کا بھی تو گناہ ہے۔ ظلم کرنا خود حرام ہے، لیکن حرام کس نے کیا اس کو؟ تو جس پر ظلم کیا اس نے تو معاف کر دیا، لیکن ظلم فی نفس ہی حرام ہے، اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، تب جا کے گناہ معاف ہوتا ہے۔ شیخ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر میں بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو بندے کو ہمیشہ یہ مان کے چلنا چاہیے مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ اپنے کمال کا احساس نقص کی دلیل ہے۔ آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ ناقص ہے، کیونکہ کمال اپنے نقص کے اعتراف میں ہوتا ہے۔ کمال اس میں ہے کہ بندہ اپنے نقص کا اعتراف کرے، میں کامل نہیں ہوں، میرے اندر کوتاہیاں ہیں، اے اللہ تو بس مجھ کو جیسا ہوں میں قبول کر لے، تو معاف کر دے، پردہ ڈال دے میری کوتاہیوں پر،
میں انسان ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوتی، تو میرا مالک ہے، چاہے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ تو مالک رحیم مالک ہے، تو میرا رب ہے، سب کچھ تو نے دیا، اتنی نعمتیں مجھ کو دی، ایک نعمت اور دے دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو کیفیت بندے کی ہے، یہ اس کو واقعی بندہ بناتی ہے۔ بندے کو ایسا ہونا چاہیے، گھمنڈ والا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری بندگی سے گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی بندگی کے معاملے میں گھمنڈ نہیں، ہمیشہ اپنے کو چھوٹا سمجھ کے چلنا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صبح اگر پڑھ کے مر جائے، ظاہر بات ہے اس میں توحید ہے، اس میں اپنی تقصیر کا اعتراف اور استغفار ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا اس کے اندر ہے، اور کیا بچ جاتا ہے؟ اس میں تجدید توحید ہے اور اپنی تقصیر کا اعتراف ہے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے، اس میں سب کچھ تو ہے اس میں۔ تو واقعی یہ ایسی دعا ہے کہ جو انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 19 ہے اور اس میں بھی ایک بہت پیاری دعا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح۔ یہ دعا موقت ہے، پچھلی بھی دعا موقت ہے۔ موقت کا مطلب اس کا وقت طے ہے، صبح شام۔ تو یہاں بھی جو ہے صبح شام کی بات آ رہی ہے۔ پچھلی دعا میں تو قدر گنجائش ہے کہ صبح دن میں پڑھ لے تو رات تک، اور رات میں پڑھ لے تو صبح تک، تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں کہ ایک دم صبح میں یا ایک دم شام میں، لیکن یہاں پر ایک دم قید والی بات آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو هؤلاء الکلمات حین یمسی وحین یصبح اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اخرجہ النسائی وابن ماجہ وصححہ الحاکم۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے یا شام کرتے یا صبح کرتے تو کبھی ان کلمات کو پڑھنا نہیں چھوڑتے، ہمیشہ پابندی سے پڑھتے۔ کیا کلمات ہیں؟ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، فی دینی و دنیایا، اپنے دین میں بھی اور دنیا میں بھی، و اہلی و مالی، اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال کے سلسلے میں، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری چھپانے کی جگہ کو چھپائے رکھ، و آمن روعاتی، اور میرے خوف سے مجھے امن دے دے، خوف زدہ چیزوں سے، خوف زدہ کرنے والی چیزوں سے مجھے امن و امان دے، واحفظنی من بین یدی ومن خلفی، اور میری حفاظت کر سامنے سے، پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، دائیں سے، بائیں سے، ومن فوقی، اوپر سے بھی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور میں تیری عظمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بچا لے اس سے کہ کہیں نیچے سے مجھے اچک نہ لیا جائے، نیچے سے میں عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ امام النسائی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حجر نے یہ حدیث جو ذکر کی ہے اس کے الفاظ بالمعنی روایت کی ہے، اور ابو داؤد نسائی کا حوالہ دیا ہے، لیکن امام النسائی نے بھی بالاختصار اس کو روایت کیا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام النسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور مجتبہ میں جس کو ہم سنن النسائی کہتے ہیں اس میں مختصراً اس کو ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابو داؤد کے الفاظ کیا ہیں جو جامع الفاظ ہیں، جو اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، ان میں سے ایک ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اور پھر ہم اسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ زیادہ اس میں بات ہے، اس اختصار سے بڑھ کر اس میں ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल-आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। ऐ अल्लाह मैं तुझसे अफ़्व और आफ़ियत मांगता हूँ मेरे दीन में भी, मेरी दुनिया में भी, मेरे घर वालों में भी और मेरे माल में भी। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रौआती। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैय व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है और हदीस नंबर 5074 पर शेख अल-अलबानी कहते हैं कि यह हदीस सही है। यहाँ आया कि सबाहन व मसा, यानी हीना युस्बिहु व हीना युमसी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम ये अज़कार करते थे। इससे मुराद क्या है? इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल उलमा के हैं। शेख अल-अलबानी कहते हैं अज़कारुल मसाई बअदल अस्र व अज़कारुस सबाही बअदल फ़ज्र। सुबह के अज़कार फ़ज्र बाद किए जाएंगे और शाम के अज़कार ये असर बाद किए जाएंगे। यानी फ़ज्र से मुराद तुलुए फ़ज्र के बाद। नमाज फ़ज्र तो फ़ज्र है, वो सलातुल फ़ज्र है, लेकिन फ़ज्र जो है ये वो वक्त है जब फ़ज्र की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, अज़ान दी जा सकती है और सहरी ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं कि अज़कारुल मसाई बअदल अस्र, तो शाम की जो अज़कार हैं असर के बाद हैं और सुबह के अज़कार फ़ज्र के बाद हैं। जाम तुरासिल अल-अल्लामा अल-अलबानी में ये फ़िल फ़िक़्ह में ये है, जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 215 पर। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं यदख़ुलु फ़ी अस्सबाह इज़ा दख़ल अल-फ़ज्र। सुबह में सबाह जब कहा जाता है तो जब फ़ज्र का वक्त दाखिल हो जाए या आदमी फ़ज्र के वक्त में दाखिल हो जाए तो उसको सबाह कहते हैं। यानी फ़ज्र का वक्त शुरू हो जाए, जैसे आदमी सहरी कर लिया और वक्त ख़त्म हो गया, अब वो अज़कार कर सकता है, चाहे अज़ान हुई हो या ना हुई हो। यहाँ तो हमारे यहाँ लेट होती है, सऊदी अरब में वक्त के साथ ही अज़ान हो जाती है, हमारे थोड़ा रुक के मौज़िन साहब अज़ान देते हैं। तो जैसे ही फ़ज्र का वक्त शुरू हुआ ये अज़कार पढ़ सकता है। वलिहादा तुसम्मा सलातुल फ़ज्र, इसीलिए उस नमाज को सलातुल फ़ज्र कहते हैं, इसलिए कि फ़ज्र का वक्त शुरू हो गया, फ़ज्र हो गई। वलिहादा तुसम्मा सलातुल फ़ज्र सलातुस सुबह, इसीलिए सलातुल फ़ज्र को सलातुस सुबह भी कहा जाता है। व फ़िल मसा यदख़ुलु इज़ा सल्लल अस्र, और मसा का मतलब है जब असर की नमाज आदमी पढ़ ले तो वो वक्त शाम का वक्त हो जाता है और ये अज़कार या इसके अलावा जो अज़कार हैं शाम वाले वो असर के बाद पढ़ सकता है। फ़त्हुल जलाल वल इकराम में शेख इब्न उथैमीन ने बात कही है। आइए देखते हैं दुआ के अल्फाज क्या हैं। मैं समझता वक्त हो गया, वक्त हो गया है, तो वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह हम दुआ के अल्फाज और उसके मानी जो भी हैं इंशाअल्लाह अगले दर्स में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाएँ और इस इल्म से हम सबको नफ़ा उठाने की, नफ़ा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।